دوستو، آسیہ فرعون کی زوجہ تھیں۔ وہ فرعون جس میں غرور و تکبر کا نشہ بھرا تھا، جس کا نفس شریر تھا اور جس کے عقائد اور اعمال باطل اور فاسد تھے۔ قرآن مجید نے فرعون کو منکر، ظالم، ستمگر اور خون بہانے والے کے عنوان سے یاد کیا ہے اور اس کو طاغوت کا نام دیا ہے۔ آسیہ فرعون کے ساتھ زندگی بسر کرتی تھی اور فرعونی حکومت کی ملکہ تو ہی تمام چیزیں اس کے اختیار میں تھیں۔ وہ بھی اپنے شوہر کی طرح فرما روانی کرتی تھی اور اپنی مرضی کے مطابق ملک کی خزانے سے فائدہ اٹھاتی تھی۔ ایسے شوہر کے ساتھ زندگی، ایسی حکومت کے ساتھ، ایسے دربار کے اندر، اس قدر مال و دولت، اطاعت گزار غلام اور کنیزوں کے ساتھ میں اس کی ایک بہترین زندگی تھی۔ دوستو، ایک جوان اور قدرمند خاتون نے اس ماحول میں پیغمبر الہی جناب موسیٰ علیہ السلام بن عمران کے ذریعے حکم الہی سنا، پیغام الہی سنا۔ اس نے اپنے شوہر کے طور طریقے اور اعمال کے باطل ہونے کو سمجھ لیا، چنانچہ در حقیقت اس کے دل میں چمک اٹھا نور حقیقت اور نور ایمان۔ حالانکہ اس کو معلوم تھا کہ ایمان لانے کی وجہ سے اس کی تمام خوشیاں اور مقام و منصب چھن سکتا ہے، یہاں تک کہ جان بھی جا سکتی ہے، لیکن اس نے حق کو قبول کر لیا اور وہ خداوند مہربان پر ایمان لے آئی اور اپنے گزشتہ اعمال سے توبہ کر لی اور نیک اعمال کے ذریعے اپنی آخرت کو آباد کرنے کی فکر میں لگ گئی۔ اس کا توبہ کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا، اس کی وجہ سے اسے اپنا تمام مال و دولت اور منصب ترک کرنا پڑنا تھا، لیکن پیارے دوستو، انہوں نے اس چیز کے بارے میں ایک منٹ کے لیے بھی نہ سوچا اور انہوں نے یہ بھی جانا کہ فرعون اور فرعونیوں کی ملامت، ضرب و شتم کو برداشت انہیں کرنا پڑے گا، لیکن پھر بھی وہ توبہ، ایمان، عمل صالح اور ہدایت کی طرف قدم آگے بڑھاتی رہیں۔ جناب آسیہ کی توبہ فرعون اور اس کے درباریوں کو ناگوار گزری، کیونکہ پورے شہر میں اس بات کی شہرت ہو گئی کہ فرعون کی بیوی اور ملکہ نے فرعونی طور طریقے کو ٹھکراتے ہوئے مذہب کلیم اللہ منتخب کر لیا ہے۔ سمجھا بجھا کر، ترغیب دلا کر اور ڈرا دھمکا کر بھی آسیہ کے بڑھتے قدم کو نہیں روکا جا سکتا تھا۔ وہ اپنے دل کی آنکھوں سے حق کو دیکھ کر قبول کر چکی تھیں۔ اس نے باطل کو کھوکھلے پن کو بھی اچھی طریقے سے سمجھ لیا تھا، لہٰذا حق اور حقیقت تک پہنچنے کے بعد اس کو ہاتھ سے نہیں کھو سکتی تھیں۔ دوستو، انہوں نے اس بات کو سمجھ لیا تھا اچھے طریقے سے کہ حق اور باطل دو الگ الگ راستے ہیں، لیکن مجھے کبھی بھی باطل کا راستہ نہیں پکڑنا اور نہ ہی باطل کی طرف واپس جانا ہے۔ جی ہاں دوستو، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا کو فرعون سے، حق کو باطل سے، نور کو ظلمت سے اور صحیح کو غلط سے، آخرت کو دنیا سے، بہشت کو دوزخ سے اور سعادت کو بدبختی سے بدل لیا جائے؟ جناب آسیہ نے اپنے ایمان، توبہ اور استغفار پر استقامت کی، جبکہ فرعون دوبارہ باطل کی طرف لوٹانے کے لیے کوشش کر رہا تھا۔ فرعون نے جناب آسیہ سے مقابلہ کرنے کی ٹھان لی، غضبناک ہوا، اس کے غضب کی آگ بھڑک اٹھی، لیکن آسیہ کی ثابت قدمی کے مقابلے میں ہار گیا۔ اس نے آسیہ کو شکنجہ دینے کا حکم دیا۔ دوستو، انہوں نے آسیہ کو اور اس خظیم خاتون کے ہاتھ پیر باندھ کر انہیں سخت سے سخت سزا دینے کے بعد پھانسی کا حکم دیا اور اپنے جلادوں کو حکم دیا کہ اس کو اوپر بڑے بڑے پتھروں کے پاس لے جاؤ، اسے نیچے باندھ کر پھر اس کے اوپر پتھر گراؤ۔ لیکن جناب آسیہ نے دنیا اور آخرت کی سعادت و خوشبختی حاصل کرنے کے لیے صبر کیا اور ان تمام سخت حالات میں خدا سے لو لگا لی۔ جناب آسیہ کی حقیقی توبہ، ایمان و جہاد، صبر و استقامت، یقین اور مستحکم عزم کی وجہ سے قرآن مجید نے ان کو قیامت تک مومن و مومنات کے لیے نمونے کے طور پر پہنچوایا۔ پیارے دوستو، ہر زمانے کے گنہگار کے لیے عذر و بہانے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی، اور کوئی یہ نہ کہہ دے کہ توبہ، ایمان اور عمل صالح کا کوئی راستہ باقی نہیں رہا تھا۔ اللہ پاک کی ذات نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اور خدا نے ایمان والوں کے لیے فرعون کی زوجہ کی مثال بیان کی کہ اس نے دعا کی کہ اے پروردگار، میرے لیے جنت میں ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے درباریوں سے نجات دلا دے اور اس پوری ظالم قوم سے نجات عطا فرما۔ توبہ، ایمان، صبر اور استقامت کی بنا پر اس عظیم الشان خاتون کا مرتبہ اس بلندی پر پہنچا ہوا تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا، جنت 4 عورتوں کی مشتاق ہے: مریم بنت عمران، آسیہ بنت مزاحم زوجہ فرعون، خدیجہ بنت خویلد دنیا و آخرت میں ہم سر پیغمبر، اور فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے دوستو، حضرت آسیہ کا جنت میں نکاح سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہو چکا۔
آسیہ کا نام قرآن میں نہیں آیا، لیکن مفسر کریم نے امرات فرعون سے جو قرآن میں سورہ تحریم کی آیت نمبر 11 کے ساتھ دوبارہ ذکر ہوا ہے، اس سے مراد آسیہ کو لیا ہے۔ سورہ قصص کی 9ویں آیت کے مطابق جس وقت حضرت موسیٰ کو دریا سے نکالا گیا، آسیہ وہاں موجود تھیں اور انہوں نے فرعون کو رغبت دلائی کہ وہ حضرت موسیٰ کو زندہ رکھے۔ اسی طرح سے سورہ تحریم کی 11ویں آیت میں آسیہ کو ان خواتین کے مقابلے میں حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط کی بیگمات میں شامل کیا ہے، جو نوح و لوط جیسے نبیوں کی بیویاں اور ان کی صحبت میں ہونے کے باوجود کفر کی مرتکب ہوئیں۔ آسیہ کو نیکی کے ساتھ مثل کے عنوان سے یاد کیا گیا۔ اس آیت میں آیا ہے کہ آسیہ نے خدا سے دعا کی کہ وہ ان کے لیے بہشت میں ایک گھر قرار دے دے اور انہیں فرعون اور ظالم قوم سے نجات دے دے۔ پیارے دوستو، آسیہ بنت مزاحم بن عبید فرعون کی بیوی تھی، یہ بات تو سبھی لوگ جانتے ہیں، لیکن بعض کہتے ہیں کہ وہ حضرت موسیٰ کی پھوپھی بھی تھیں اور ان کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا، اور یہ کسی چھوٹے موٹے خاندان سے نہیں بلکہ باضابطہ طور پر بادشاہوں کی بیٹی تھی۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ قرآن کریم کی بعض آیات کے مطابق آسیہ فرعون کے دربار میں زندگی بسر کرنے کے باوجود خدا پر ایمان رکھتی تھیں، اور یہی وجہ ہے کہ جب فرعون کی حضرت آسیہ کے ساتھ شادی ہوئی تو فرعون حضرت آسیہ کے ساتھ جنسی تعلقات قائم نہ کر سکا۔ وجہ اس کی یہ بتائی جاتی ہے کہ فرعون جب بھی ان کے کمرے کے اندر آتا تو اس کا عضو تناسل کام کرنا چھوڑ دیتا اور وہ چاہنے کے باوجود ان کے ساتھ کسی قسم کے جنسی روابط قائم نہ رکھ پاتا۔ آسیہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کے معجزے کو دیکھ کر ان پر ایمان جو ہے وہ لائی تھیں، اور انہوں نے اپنے ایمان کو فرعون سے مخفی رکھا۔ جس وقت فرعون کو ان کے ایمان کے متعلق پتہ چلا، ان سے آگاہ ہوا، تو اس نے چاہا کہ وہ خدا کی پرستی چھوڑ دے، لیکن آسیہ نے قبول نہیں کیا۔ فرعون نے سزا دی انہیں، اس نے حکم دیا کہ ان کے پیروں میں کیلیں ٹھونک کر انہیں زیر آفتاب رکھا گیا اور ایک بڑا پتھر ان کے اوپر گرایا گیا۔ ان اذیتوں کی وجہ سے ان کی موت واقع ہوئی، لیکن وہ حق سے نہیں پھرے۔ دوستو، شیعہ آسیہ کے مخفی ایمان اور عبادات کو تقیہ کے لیے دلیل کے عنوان سے پیش کرتے ہیں۔ بعض روایات میں آسیہ کو مریم، خدیجہ، فاطمہ کے ساتھ خواتین عالم کی افضل ترین اور سیدۃ النساء العالمین شمار کیا گیا ہے۔ البتہ دیگر بعض روایات میں سیدہ نساء العالمین فقط حضرت زہرا کو رکھا گیا ہے۔ علامہ طبیعی کا ماننا ہے کہ ان چاروں حضرات کے سیدہ نساء العالمین ہونے میں کوئی منافات نہیں۔ اسی طریقے سے پیارے دوستو، یہ بھی کہا گیا ہے کہ فرعون اور اس کی زوجہ اپنے محل کے قریب دریائے نیل کے پاس بیٹھے تھے کہ اچانک ان کی نگاہیں ایک سیاہ چیز پر پڑیں جو پانی کے اوپر تیر رہی تھی۔ انہوں نے دور سے یہ اندازہ لگا لیا کہ یہ چیز کوئی اور نہیں بلکہ لکڑی کا صندوق ہے جو ان کی جانب رواں دواں ہے۔ صندوق دھیرے دھیرے ان کے قریب پہنچ گیا۔ فرعون نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ صندوق کو پانی سے باہر نکالو۔ جب نکالا گیا تو اس میں خوبصورت بچہ نظر آیا۔ وہ پیغمبر خدا حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، اور آسیہ نے حضرت موسیٰ کو دربار کے اندر پالا۔